بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کا نام ہے انتقام اور اس کی رائٹر ہیں نادیہ امین۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی کئی بار اس سے سامنا ہوا تھا، لیکن کبھی بات کرنے کی ہمت نہ ہو سکی تھی۔ اس کی سب سے بڑی خوبی جو اسے مقابل کی طرف کھینچتی تھی وہ اس کی مردانہ وجاہت تھی۔ اس نے بھی اپنی زندگی میں اس قدر حسین مرد نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس قابل تھا کہ جس کے لیے سولی پر چڑھا جاتا وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بالکنی میں ہلکی چلتی ہوا اس کے شوریدہ سر جذبوں کو کچھ اور بھڑکا رہی تھی۔ وہ باہر مالی سے پودوں کو پانی دلوا رہا تھا۔ وہ جانے کن باتوں میں مصروف تھا۔ مالی بابا بغور اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ اس وقت رف حلیے میں بھی وہ غضب ڈھا رہا تھا۔ اسے یکدم حبیبہ یاد آئی۔ بے ساختہ پانی اس کی آنکھوں میں در آیا۔ مالی کو ہدایت دیتا وہ جو ہی مڑا، بلا ارادہ اس کی نظر ٹیرس پر کھڑی زینب پر پڑی۔ ایک ساعت بعد وہ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بے دلی سے مڑی، جانے اس کہانی کا انجام کیا ہونا تھا۔ وہ پسمردہ قدموں سے اپنے کمرے میں آئی۔ اس وقت اس کی چال اس کے حال سے بالکل ناآشنا۔ یہ ماں کچھ عرصہ کے لیے گاؤں خالہ کے گھر چلی گئی تھیں۔ وہ یہاں خالہ وزیرہ کے ساتھ مقیم تھی، جو رشتے میں اس کی خالہ لگتی تھی۔ وہ آج کل جاب کی کوششوں میں تھی، کیونکہ بور ہونے سے بہتر تھا کہ کام ہی کیا جاتا۔ وہ کافی پریشان تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ گھر سے نکلے گی اور جاب اسے پلیٹ میں رکھ کر پیش کی جائے گی، لیکن ایسا نہ تھا۔ وہ قریبی پارک میں بیٹھی یہی سوچے جا رہی تھی کہ دفعتاً اس کی نظروں نے دور رکھے بینچ پر بیٹھے شخص کو دیکھا۔ یہ بہتر موقع تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ آپ کو یہاں کئی بار دیکھا ہے، اکیلے، کہ آپ کے گھر پر کوئی نہیں؟ کچھ تامل کے بعد بولی۔ کوئی عورت۔ اسے بات کلیئر کرنی مشکل ہو رہی تھی۔ اکیلا رہتا ہوں میں، اس نے عام سی نظر ڈال کر جواب دیا۔ آپ یہاں روز آتے ہیں؟ وہ مزید کچھ اور بولنا چاہتی تھی، لیکن وہ شاید بہت ریزرو تھا۔ کبھی کبھار۔ آپ یہیں کے رہنے والے ہیں؟ جانے کیوں، آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ نہیں، میں پٹھان ہوں۔ اوہ، اس نے حیرت ظاہر کی۔ آپ کا نام؟ یوسف۔ وہ دھیمے سے بولا۔ میرا نام زینب ہے۔ اس دن ان کے درمیان بہت سی باتیں ہوئی تھیں، جو بظاہر سرسری سی تھیں، لیکن زینب کے لیے بہت معنی رکھتی تھیں۔ اس دن وہ نامعلوم انجان کی خوشی میں گھری بہت چین کی نیند سوئی تھی۔ ان کی ملاقاتیں پارک میں یا واک کرتے ہوئے ہونے لگی۔ وہ بھی ہلکی پھلکی بات چیت کرنے لگا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ باتوں کے دوران اس نے بھی جاب کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ کچھ عرصہ بعد یوسف نے اسے اپنے آفس میں اسامی خالی ہونے کی نویس سنائی۔ تمہیں جاب کی ضرورت ہے، انٹرویو دو، ہو سکتا ہے کام بن جائے۔ اس کی سفارش اور زینب کی قسمت نے مل کر اسے جاب دلوا دی تھی۔ اب روز اس کی ملاقات یوسف سے ہونے لگی۔ اگرچہ وہ بہت لیے دیے رہتا تو زینب بھی زیادہ سر پر سوار نہیں رہتی تھی۔ کبھی کبھار تھوڑی بہت بات چیت ان میں ہو جاتی تھی۔ اس کی کولیگ رابعہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی۔ وہ دونوں لنچ بھی ساتھ کرتے تھے۔ پک اینڈ ڈراپ بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ آج بھی وہ جب سیڑھیاں چڑھ کر اپنے آفس آ رہی تھی تو اس کے کیبن پر بلا ارادہ نظر پڑی۔ رابعہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ یوسف کی مسکراہٹ نے اسی پل زینب کے تن بدن میں آگ لگا دی، ایک ایسی آگ جو جلا کر بھسم کر دے۔ وہ اپنی سیٹ پر آئی، نہایت زور سے اپنا بیگ پٹک کر اپنے حواس کو نارمل کیا۔ اس آدمی کی مسکراہٹ نے اسے تپا دیا تھا۔ پھر جانے کیا خیال آیا کہ وہ اٹھ کر اس کے پاس گئی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ جو بات کرنی ہے تم یہاں کر سکتی ہو۔ رابعہ نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ میں کچھ دیر بعد آپ سے بات کروں گا۔ یوسف نے تو گویا یہ کہہ کر اس کی توہین کی حد کر دی۔ وہ شدید طیش میں واپس آئی، پھر پورا دن اس کے روم میں نہیں گئی۔ جب وہ آفس سے نکلی تو وہ اسے رابعہ کے ساتھ نظر آیا۔ وہ دونوں نہیں جا رہے تھے۔ اس پورے دن رات وہ کانٹوں پر جلتی رہی تھی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کسی کی کرنی اسے بھرنی پڑے گی۔ اگلے دن بھی یوسف نے بات نہ کی، شاید وہ بھول گیا تھا۔ زینب نے بھی کچھ نہ کہا۔ وہ یہاں خواتین میں بہت مقبول تھا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا کہ جو مقابل کو چیت کر دیتا۔ اسے لڑکیوں کو دیوانہ بنانے کا ہنر خوب آتا تھا۔ وہ روز بروز اس سے متنفر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں آئی تو وہ مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک سرسری نظر ڈال کر بے ساختہ بولا، کوئی کام ہے؟ یہ فائل نے سروکار کہہ رہے ہیں کہ آج ہی مکمل کر کے دینی ہے۔ اس کے لٹ مار انداز نے بھی اسے متوجہ نہیں کیا تو وہ مزید بولی، آج مس رابعہ نظر نہیں آ رہی، آپ اکیلے ہیں؟ اس کے الفاظ میں چھپے طنز کو اس نے بغور محسوس کیا، لیکن نہایت بے تاثر لہجے میں بولا، بعد میں آئیں گی۔ کچھ پل کے بعد مزید کہا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔
اس کے اگلے جملے نے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا۔ وہ تیر کی طرح اس کے کمرے سے نکلی۔ وہ پورا دن اس نے جلتے بھنتے گزارا۔ اس آدمی سے نفرت دن بدن شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب اس کا مجرم بھی ٹھہرا تھا تو اسے سزا کیوں نہ دیتی؟ مس رابعہ اور اس کی منگنی کی خبریں پورے آفس میں گردش کر رہی تھیں، لیکن ابھی ان دونوں نے تائید کی نہیں تھی۔ اس وقت بھی وہ یوسف کے کمرے میں آئی تو اسے رابعہ ادھر ہی نظر آ گئی۔ وہ اپنی چیئر پر بیٹھا تھا جبکہ رابعہ قریب کی کرسی پر براجمان دھیمے لہجے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے اندر آنے پر رابعہ کے ماتھے پر ناگوار لکیریں ابھری جبکہ یوسف نارمل تھا۔ سر بخاری آپ کو بلا رہے ہیں، سپاٹ انداز میں کہتی وہ واپس چلی گئی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں آیا۔ سر بخاری اس سے محو کلام تھے۔ وہ فائل پر دونوں ہاتھ رکھے کسی خیالی دنیا میں غرق تھی۔ وہ کیا کہہ رہے تھے وہ غافل تھی۔ ہوش میں تب آئی جب اس نے ٹیبل کو بجتے سنا۔ کمرے میں ان دونوں کے سوا کوئی نہ تھا۔ تم کہاں گم ہو؟ کتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں تمہیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ وہ کچھ سمجھانے لگا لیکن اس کے خاک پر لینا پڑا۔ وہ اس کے ہاتھوں، اس کے چہرے اور اس کی آواز کے سحر میں کھوئی ہوئی تھی۔ آیا سمجھ میں؟ اس کے الفاظ نے اسے خیالی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو نہایت سختی سے بولا، تم ہوش میں آؤ گی تو کچھ سمجھو گی۔ اپنی بے بسی پر زینب کو شدید طیش آیا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسے رابعہ کے اتنے نزدیک دیکھ کر شدید برا لگا تھا۔ وہ کسی کی امانت تھا، خیانت کیسے کر سکتا تھا؟ وہ حیرت اور پھر گھبراہٹ میں جانے کیا اول فول سوچتی رہی۔ وہ اتنی عیاشی سے کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ شکستہ دل تھی۔ اسے دغائب دماغ پا کر وہ چلا گیا۔ ڈیوٹی آرز آف ہوتے ہی وہ جب آفس سے نکلی تو وہ باہر اپنی گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے نظر آیا۔ اس کے ہمراہ رابعہ بھی تھی۔ یوسف نے اسے بھی ساتھ جانے کی آفر کی پر اس نے رد کر دی۔ میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ اس کے احسان مند نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، ڈراپ کر دوں گا تمہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ رابعہ نارمل تھی۔ وہ یوسف کے ساتھ اگلی سیٹ پر براجمان کچھ زیادہ ہی خوش گپیوں میں مشغول تھی۔ اس کی چہکتی آواز اس وقت زینب کے کانوں کو نہایت بھدی معلوم ہو رہی تھی۔ رابعہ کو اس کے گھر پر ڈراپ کر کے جب اس نے گاڑی ٹرن کی تو رک کر بیک مرر میں دیکھتے ہوئے بولا، آگے بیٹھو گی؟ میں ٹھیک ہوں یہاں۔ اس کے بے دلی سے جواب پر یوسف کچھ نہ بولا۔ اگلے چند دن تک وہ آفس میں کترائی رہی۔ آج کام کا لوڈ تھا۔ دوپہر 1 بجے تک سر اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ سر اٹھایا تو یوسف کی آواز پر، تمہیں میرے ساتھ میٹنگ میں جانا ہے۔ وہ تحیر سے بولی، لیکن مجھے تو سر نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ میں کہہ رہا ہوں نا۔ اس نے اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے جیسے جلدی کا اشارہ کیا۔ وہ اٹھی، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی۔ گاڑی جس سمت جا رہی تھی وہ اس کے لیے نامعلوم تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ بے فکر رہو، میں تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہا۔ وہ بے نیازی سے گاڑی چلاتا اسے بے سکون کر گیا۔ وہ ڈر گئی۔ کیا یہ میرے بارے میں سب جانتا ہے؟ دل کا خدشہ بھر گیا۔ پلیز بتاؤ یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ گاڑی روکو، وہ بدحواسی سے چلائی۔ اس کی متغیر رنگت نے یوسف کو گاڑی روکنے پر مجبور کر دیا۔ بات کرنے آیا ہوں، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں۔ یوسف اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ یکدم سے گاڑی کا دروازہ کھول کر اتری اور رونے لگی۔ یہ اندر کا خوف تھا جو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت جاری تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ یوسف غرایا۔ تم پریشان اور الجھن زدہ تھی۔ میں صرف یہی معلوم کرنے، مجھے گھر جانا ہے۔ زینب نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ اوکے، آؤ گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے 1-2 بار یوسف نے اس پر نظر ڈالی۔ اس کی معصومیت اور اس کی شکل میں اسے جو شبیہ نظر آئی اس نے اس کے دل کو جیسے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس کے بعد یوسف نے زینب پر دوسری نظر نہ ڈالی۔ خاموشی سے اس کے گھر ڈراپ کر کے وہ اپنے گھر چلا آیا۔ پھر یوسف نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل پر بہت بوجھ تھا، جانے کیوں وہ اداسی میں گھلتی جا رہی تھی۔ یاسیت بھرے دن گزر رہے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گنہگار کون ہے۔ وہ الجھ رہی تھی۔ جنید ہر ہفتے فون کر کے یوسف کی بابت دریافت کرتا۔ اس کی تکلیف بڑھ جاتی۔ اس شخص کے لیے رحم کا جذبہ اگر ابھرتا بھی تھا تو اس کا ماضی اسے موت کی نیند سلا دیتا تھا۔ رابعہ اور یوسف کی جوڑی آنکھوں میں کھٹکتی تھی۔ رابعہ اسے بھیانک چڑیل دکھتی۔ وہ جس طرح یوسف کو اپنا حق ملکیت سمجھتی اسے اور بھی زہر لگتی۔ رابعہ کا بڑھتا التفات یوسف کے لیے تو اچھا تھا پر زینب کے لیے زہر قاتل تھا۔ دن رات جس بھٹی میں وہ جل رہی تھی، جسم و جاں سلگ رہا تھا، وہ اہمیت بھی جو رابعہ اس مرد کو دے رہی تھی، تبھی تو وہ اتنا مغرور تھا، تبھی تو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتا تھا۔ کوئی جان سے جاتا اس کے باپ کا کیا جاتا۔ وہ ٹیرس پہ کھڑی شعلہ بار نگاہوں سے اس گھر کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ کسی کام سے ٹیرس پر آیا تھا۔ بلا ارادہ یوسف کی نظریں اس کی بھڑکتی نگاہوں سے ٹکرائیں۔
ایک تند و تیز نگاہ ڈالتی وہ بڑی سرعت سے اندر چلی گئی، جبکہ وہ حیرت و استعجاب میں کھڑا اس نیم پاگل کو دیکھ رہا تھا۔ آج کی رات ہے ہمارے پاس، میرا ٹکٹ کنفرم ہے، آج لازماً یہ کام کرنا ہے، آج رات کے بعد وہ سویرا نہیں دیکھے گا۔ جنید کی کئی باتیں سارا دن اس کے کانوں میں گونجتی رہی۔ وہ سارا دن آفس میں مضطرب رہی تھی۔ آفس میں بھی وہ یوسف کی ہلکی بھری شیف پر نظریں جمائے کہیں غرق تھی۔ یوسف نے اس کی غیر دلچسپی محسوس کی، لیکن کہا کچھ نہ تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ربط تھی۔ اس شام وہ جلدی گھر آ گئی۔ وہ شدید رنج میں تھی، اس کا دماغ معاف تھا، شدت غم سے دل پھٹنے کو تھا۔ کافی دیر تک وہ ادھر سے ادھر ٹہل کر غم غلط کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ کیا وہ صحیح کرنے جا رہی ہے؟ دل ہی دل میں بڑبڑا رہی تھی۔ دل و دماغ انکاری تھا، وہ غلط تھا جو ہونے جا رہا تھا۔ شدت غم سے اشک آنکھوں سے رواں ہونے لگے۔ اپنے اضطراب کو کیسے کم کرتی؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی کہ جس کی بدولت اپنے رب کے سامنے شرمندہ ہوتی؟ دل نے مصمم ارادہ کر لیا تو دوڑتی ہوئی یوسف کے گھر بھاگی۔ گیٹ اس نے کھولا، اسے دھکا دے کر وہ گیٹ بند کر چکی تھی۔ یوسف حیرت و شش و پنج میں مبتلا کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ جب اس نے اسے کہتے سنا، چلے جاؤ یہاں سے، جنید تمہیں مارنے آ رہا ہے۔ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا کہ وہ مزید بولی، اللہ کے لیے میری بات پر یقین کرو، جنید تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہے، میں حبیبہ کی بہن ہوں، چلے جاؤ یہاں سے، اور اسے دھکیلتی جیسے ہوش میں آئی تھی۔ یوسف کی آنکھوں میں اچانک حیرت بھرا کرب ابھرا، جسے دیکھ کر زینب زمین میں گھٹ گئی۔ تم حبیبہ کی بہن ہو؟ وہ 2 قدم بے خود سا اس کی طرف بڑھا۔ میں کہہ رہی ہوں بھاگو یہاں سے۔ اس کے جھنجھوڑنے پر وہ جیسے نیند سے بیدار ہوا۔ یوسف کی آنکھوں میں اس 10 سالہ بچی کی تصویر ابھری جو یوسف کی گود میں بیٹھی ہر قسم کی فرمائشیں کرتی تھی۔ وہ ایک ٹرانس میں تھا۔ وہ 10 سالہ بچی نہیں تھی جسے وہ بچکانہ پیار کرتا تھا، وہ 20 سال کی دوشیزہ تھی۔ اس پل زینب نے یوسف کی محبت کو تناور درخت کی طرح پروان چڑھتے دیکھا تھا۔ وہ چلا گیا اسے عشق و محبت کے تپتے صحرا میں چھوڑ کر۔ وہ چلا گیا اسے ملیاں میٹ کر کے زندہ درگو۔ اب کی بار بھی جنید کی بہن اپنا دل ہار گئی۔ جنید تو پہلی والی کا بدلہ لینے آیا تھا، یہاں تو دوسری بھی سوری چڑھ گئی تھی۔ جنید کی چیخو پکار نے اس رات سارا گھر سر پر اٹھایا تھا۔ وہ کیسے چلا گیا؟ تم نے بھگایا ہے اسے؟ مجھے اب تم پر شک ہے۔ اس کا شک درست تھا۔ خالہ وزیرہ کہہ رہی تھی کہ شام تک وہ گھر پر تھا، پھر فوراً غائب ہوا۔ بتاؤ مجھے سچ، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ ہاں میں نے بھگایا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ مزید خون خرابہ ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا ہاتھ کسی کے ناحق خون سے رنگ جائے۔ اس کی بات پر جنید ہتھے سے اکھڑ گیا۔ ناحق؟ اس کی آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا۔ اس نے میری بہن کو بھگایا تھا؟ کیا تمہارے خیال میں یہ کوئی بات نہ تھی؟ اتنے سال بعد اب مزید قتل و غارت سے کیا ہوگا؟ اس نے عذر تراشا۔ اتنے برسوں بعد اب مزید قتل و غارت سے کیا ہوگا؟ اس نے عذر تراشا۔ ہمارے بارے میں بھی تو سوچو، اگر تم جیل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ اب ہم بھی در بدر ہیں، کب تک ایسے تم چھپتے پھرو گے؟ ہمیں در بدر کرو گے؟ لڑ جھگڑ کر وہ اٹلی چلا گیا۔ اس کی ماں بھی گاؤں سے واپس آ گئی تھی، کیونکہ جس وجہ سے وہ گئی تھی اب وہ وجہ ختم ہو گئی تھی۔ زینب کو چارے کے طور پر اس لیے استعمال کیا تھا کیونکہ یوسف نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، وہ اسے پہچان نہ سکتا تھا۔ جنید اور رشیدہ دونوں کو وہ بخوبی پہچان سکتا تھا۔ جنید پر جس بتلے کا بھوت سوار تھا وہ پایا تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ لوگوں کے تانوں کی بدولت وہ یوسف کو ہر حال میں مارنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ حالانکہ جنید نے جو کچھ کیا تھا وہ کسی طور بھی بھلانے والا نہیں تھا۔ یوسف غائب تھا۔ وہ باقاعدگی سے دفتر جاتی رہتی تھی۔ کچھ دنوں تک یوسف کے متعلق چیب مگویاں ہوتی رہیں، پھر سب بھول گئے۔ 2 مہینے ہو گئے تھے یوسف کو غائب ہوئے، لیکن آج اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے اسے آفس میں دیکھا۔ وہ سر بخاری کے روم میں تھا اور یوسف نے آفس دوبارہ جوائن کیا تھا۔ یہ بم جب اس پر گرا تو اس کی روح ہی گویا سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ سارا دن خیر و عافیت سے گزرا تھا۔ اگلے دن اس نے چھٹی کر لی۔ دوسرے دن جب وہ آفس گئی تو یوسف اسے نظر نہ آیا۔ وہ اس کے نہ آنے پر شکر گزار تھی۔ انٹرکام پر جب اسے بلایا گیا تو وہ فائل لے کر سروکار کے کمرے میں آئی، لیکن سروکار کی کرسی پر یوسف کو بیٹھے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ چیئر سے ٹیک لگائے وہ بہت آرام سے ایک ہاتھ سے اپنے بال ٹھیک کرتا اسے بیٹھنے کو بولا۔ وہ بیٹھی، مگر دل عجیب سا دہل رہا تھا۔ مجھے بھگا کر خود یہاں عیش سے رہ رہی ہو؟ میں بھی تو مار سکتا ہوں تمہیں، تم کیوں نہیں جان بچاتی اپنی؟ میں خطرے میں ہوں تو تم بھی تو ہو۔ یوسف کی آواز پرسکون مگر لہجہ آنچ دیتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے سکون سے کہا تو وہ یکدم بولا، میں نے بھی کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ وہ پہلے تو حیران ہوئی، پھر تیز آواز میں بولی، میری بہن کو مار ڈالا اور میں نے نہیں، تمہارے بھائی نے مارا تھا۔ اب کی بار یوسف کی آواز مشتعل تھی۔ تمہاری وجہ سے مر گئی تھی، محبت کی وجہ سے مر گئی تھی، اس نے تصحیح کی۔ ہاں، ہمیشہ لڑکیاں ہی تو محبت کے لیے مرتی ہیں۔
اس کا طنزیہ جملہ اسے تپا گیا۔ تو کیا سب لڑکیوں کی موت کا میں ذمہ دار ہوں؟ لیکن جس کے ہو وہ میری بہن تھی۔ وہ زور سے چلائی۔ چلاؤ مت، یہ آفس ہے۔ ہاں اچھا ہے نا، تمہاری اصلیت سب کو معلوم ہو جائے گی۔ پھر وہ اٹھی۔ کیوں بلایا تھا؟ یہی بکواس سننے کے لیے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آیا۔ مجھے راستہ دیجیے۔ اسے اپنے سامنے ایستادہ دیکھ کر وہ سر جھکا کر بولی۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے سکون امیز انداز میں کھڑا اس کے سکون کو تہ و بالا کر رہا تھا۔ زینب نے سائڈ سے گزرنا چاہا لیکن راہ مسدود تھی۔ اب میں تمہارا باس ہوں، تم میری ماتحت، میری مرضی سے نکلو گی یہاں سے۔ لیکن پھر جلد ہی اس کی آنکھوں میں نمودار ہوتی نمی دیکھ کر اس نے راستہ دے دیا تھا۔ وہ اپنی سیٹ پر آ تو گئی لیکن جو ہی رونا شروع ہوئی تو دیر تک روتی رہی۔ وہ اب اسی شہر میں تھا لیکن کہاں رہتا تھا یہ معلوم نہ تھا۔ زینب بلا ضرورت اس کا سامنا نہیں کرتی تھی۔ رابعہ ہر وقت اس کے کمرے میں گھسی جانے کیا باتیں کرتی رہتی تھی۔ رابعہ کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہوتی تھی۔ کسی کام سے کمرے میں آئی، اس نے سر کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ رابعہ جانے کون سے قصے سنا رہی تھی، وہ مسکرا رہا تھا۔ کچھ دیر تو زینب بے نیاز رہی لیکن کہاں تک برداشت کرتی۔ مجھے لیٹر دکھانا ہے، آپ چیک کر لیں۔ ویٹ کرو، میں کرتا ہوں بات۔ وہ ہنوز رابعہ کی طرف متوجہ تھا۔ زینب پیچ و تاب کھائی اٹھی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ رابعہ چلی گئی۔ کیا ہے؟ وہ بغور دیکھتا ہوا بولا۔ یہ لیٹر، اسے مجھے اپنی زندگی یا موت کا کوئی خوف نہیں۔ چاہو تو بھائی کو بلا کر مجھے مار سکتی ہو۔ ہاتھ میں لیٹر لے کر اس سے سرسری دیکھتا وہ کہہ اٹھا۔ یہ لیٹر دیکھیں۔ وہ اس کے قریب کھڑی لیٹر کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ نہیں دیکھ رہا۔ زینب سیدھی کمرے سے نکل کر اپنے کیبن میں آئی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس نے استعفیٰ لکھا اور لا کر یوسف کی ٹیبل پر پٹخ دیا۔ کیا ہے؟ یوسف کے سوال پر خون آشام نظروں سے گھورتے ہوئے بولی۔ میرا استعفیٰ۔ یوسف نے بغیر پڑھے بے دردی سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹیبل پر بکھیر دیا۔ اپنی سیٹ پر بیٹھو، یہاں سے جانے کا سوچنا بھی مت۔ گھر آئی تو طبیعت بوجھل بوجھل سی تھی۔ جنید کا فون کالز نہ ہونے کے برابر تھی۔ تھوڑے بہت پیسے وہ بھیجتا تھا جس سے ان کا گزارا ہو رہا تھا۔ کرائے کا گھر، ماں کی بیماری، سب اس کی ذمہ داری بن گیا تھا۔ اب چاہ کر بھی ملازمت نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اسے اب جاب کی اشد ضرورت تھی۔ جنید نے وہاں شادی کر لی تھی۔ دن بدن رشیدہ کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ دل کی بیماری جو لاحق تھی وہ زینب کے لیے بہت پریشان اور متفکر رہنے لگی تھی۔ دن رات اس کی شادی کے متعلق سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی۔ زینب ہر رشتے کو ٹھکراتی پر وجہ نہ بتاتی۔ رشیدہ کچھ سوچنے پر مجبور ہوئی۔ وہ کس وجہ سے انکار کر رہی ہے؟ کیا وہ کسی کو پسند کرتی ہے؟ کئی بار اس موضوع پر انہوں نے بات کرنی چاہی مگر زینب ادھر آفس میں وہ یوسف سے چھپتی پھرتی تھی۔ مگر زینب نے کوئی بات نہ کی۔ ادھر آفس میں وہ یوسف سے چھپتی پھرتی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں سوائے اس کے کوئی نہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی کمک نہ ہو، کوئی کسک نہ ہو۔ حبیبہ کی موت کا ذمہ دار وہ یوسف کو گردانتی تھی لیکن اب وہ اسے بے گناہ لگتا۔ کیا اس کے اندر جذبے بدلنے لگے تھے؟ کیا نفرت کی جگہ کچھ اور تھا؟ وہ ان باتوں سے پریشان تھی۔ آؤ باہر چلتے ہیں۔ وہ اس کے پاس آیا۔ میں مصروف ہوں، اس نے بہانہ تراشا۔ چلو تمہیں آئس کریم کھلاتا ہوں۔ اس کے جملے نے 10 سال پیچھے دھکیلا تھا۔ جب وہ اسے آئس کریم کھلانے لے جاتا تھا اس کی پسند کا فلیور لے کر دیتا تھا۔ میں بچی نہیں ہوں، وہ گہری سوچ سے نکلی۔ جانتا ہوں تم بچی نہیں ہو۔ اس کے پوشیدہ طنز پر وہ کچھ نہ بولی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ ملتجی تھا۔ مجھے نہیں جاننا۔ اس کا فیصلہ دو ٹوک تھا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے الفاظ پر وہ اپنی جگہ جم سی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تمہیں بھول جاؤں پر ایسا نہیں ہو رہا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا اور میرا ملنا ناممکن ہے لیکن میرا دل نہیں مان رہا۔ مجھے پتا ہے میری اور تمہاری عمر میں کافی فرق ہے لیکن میں بے بس ہوں اپنے دل کے ہاتھوں۔ اس کی گمبھیر آواز نے جو طلسم پیدا کیا تھا اس کو توڑنا اس لڑکی کے بس میں نہ تھا۔ بہت دکھ جھیلے میں نے، سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اپنی زندگی میں 2 بار ہی محبت کا شکار ہوا اور وہ بھی ایک ہی۔ رابعہ کو مت بھولو۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ مسکرایا۔ مجھے کام ہے، اگر آپ اس وقت یہاں سے چلے جائیں۔ زینب بنا اس پر نظر ڈالے ٹیبل پر فائلز کی ترتیب صحیح کرتی ہوئی بولی لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ حبیبہ کے بعد اگر میں نے کسی سے محبت کی ہے تو وہ تم ہو۔ پلیز اسٹاپ اٹ۔ تم اپنی زبان سے میری بہن کا نام مت لو، اس نے ترشی سے کہا۔ بیوی تھی میری، وہ سکون امیز لہجے میں بولا۔ وہ اذیت دے رہا تھا، اسے معلوم ہو گیا۔ مجھے آپ کی ذاتی زندگی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے بتانا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم بھی۔ زینب کی زبان حلق تک سوکھ گئی۔ کیا وہ اس کے اندر کا حال جانتا تھا؟ تم مجھ سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ یخلخت کرسی پیچھے دھکیلتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔
جاتے جاتے زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا۔ اگلے چند دن یوسف نے اس سے بات نہیں کی تھی، البتہ رابعہ کے ساتھ وہ کافی خوش نظر آتا رہتا تھا۔ ان کے کہے ان کی ہنسی زینب کو خوف میں مبتلا کرتی تھی۔ رات کو آفس کے لیے کپڑے پریس کر کے وہ جوں ہی بستر پر دراز ہوئی تو یوسف کی کال آئی۔ میں تمہاری محبت میں مر رہا ہوں، تمہیں اس کا احساس ہے کہ نہیں؟ کیا تم بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرو گی؟ کیا ہمیشہ اسی طرح نظر انداز کرو گی؟ اس نے کال کاٹ دی۔ ایک بار پھر وہ کال کرنے لگا۔ کیا ہے؟ وہ چلائی۔ کل میں تمہاری ماں سے معافی مانگنے آ رہا ہوں۔ اس کی تو روح ہی کانپ اٹھی تھی۔ تم مت آنا، اس نے التجا کی۔ پھر کیا کروں؟ وہ رونے لگی تو اس نے کال کاٹ دی۔ اگلے دن وہ کوریڈور میں کھڑا اپنے ماتحت سے بات کر رہا تھا جب وہ اس کے قریب سے گزرنے لگی۔ وہ یکدم سے اس کی طرف متوجہ ہوا، ماتحت چلا گیا تو اسے روکتے ہوئے بولا، تم ناراض تو نہیں؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنکھیں بھر گئی۔ کچھ دیر بعد یوسف نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ کوئی کام سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کہنا، بلکہ ادھر آؤ، یہ فائل دو مجھے، جتنا کام ہے میں کر لوں گا۔ اس کی عنایت پر وہ جل بھن گئی۔ میں خود کر لوں گی۔ اس نے فائل کھینچی۔ وہ مسکرایا۔ آج لنچ پر چلو گی میرے ساتھ؟ اس کے لہجے میں بڑی آس تھی۔ نہیں، وہ چلی گئی۔ وہ مسلسل کئی دن تک لنچ کی آفر کرتا رہا جسے آج بلاخر وہ رد نہ کر سکی۔ وہ ضد ہو کر بولی، چلیں۔ جس جگہ وہ لنچ کرنے گئے وہاں زیادہ رش نہ تھا۔ کھانا آرڈر کر کے وہ خاموش تھی۔ وہ کنفیوز تھی یا اس کے ذہن میں کوئی الجھن تھی؟ وہ بغور نوٹ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ والی ٹیبل پر کچھ لڑکیاں آ کر بیٹھیں۔ ان سب کی نگاہوں کا ارتکاز یوسف تھا۔ ان سب کی نظروں کو خود پر محسوس کر کے وہ بہت خوش تھا۔ وہ سوچ رہی تھی۔ وہ دھیمے دھیمے مسکرا رہا تھا۔ کھانا اس نے برائے نام کھایا۔ واپسی پر وہ شدید پچھتاووں میں گھری، خود پر ناراض تھی۔ وہ دن اس کی زندگی کا برے ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ جانے کیوں؟ اس دن وہ بہت افسردہ تھی۔ وہ 2 دن آفس نہ جا سکی۔ رشیدہ کی طبیعت ناساز تھی، انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ رات کو یوسف کا فون آیا، تم 2 دن سے آفس کیوں نہیں آ رہی؟ اس کی گھمبیر طلسماتی آواز سنی تو ہر چیز جیسے بھول ہی گئی۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ کچھ نہ بولی۔ امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس کے دوبارہ پوچھنے پر وہ یہی کہہ سکی، مجھے فون کر کے بتا تو سکتی تھی نا؟ اس نے شکوہ کیا۔ سروکار کو بتایا تھا۔ مجھے کیوں نہیں؟ ضرورت نہیں سمجھی۔ اس کی بات پر اس نے کال کاٹ دی۔ ایک طویل سانس سینے سے خارج ہوئی، کندھے جھٹکتی وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنی محبت کے اظہار پر بند باندھتے وہ تھک گئی تھی۔ اس کی ماں اس کا گلا تو گھونٹ سکتی تھی، لیکن یوسف سے اس کا ملن کبھی برداشت نہ کرتی۔ یہ کیسی محبت تھی جو بجائے سکون کے بے سکون کرتی جا رہی تھی؟ اس کے لیے رشتہ آیا تھا جو اس نے فوراً سے پیشتر ٹھکرا دیا۔ اس قدر اچھا رشتہ تم کیوں ٹھکرا رہی ہو؟ رشیدہ عاجز آ گئی تھی۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، آپ کیوں نہیں سمجھتی؟ اس کے ملتجانہ لہجے پر رشیدہ دکھی ہوئی۔ اگر تمہیں کوئی اور پسند ہے تو بتاؤ، میں تمہارا رشتہ طے کروں گی اس کے ساتھ، میں وعدہ کرتی ہوں۔ ایسی کوئی بات نہیں، اس نے بات چھپائی۔ ماں سے بھی چھپاؤ گی؟ ماں کو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حبیبہ نے بتایا تھا، پھر کیا کیا آپ نے اس کے ساتھ؟ رشیدہ کی رنگت متغیر ہو گئی۔ کیا ایک بار پھر کسی کے خون سے ہمارے ہاتھ رنگ جائیں گے؟ الفاظ تھے یا زہر جو جلا کر خاکستر کر رہے تھے۔ وقت نے تھوڑا سبق دیا ہے، جو باقی کسر تم پورا کرو گی۔ بیٹی گئی، شوہر گیا، بیٹا روپوش ہے، یہ سزا کیا کم ہے؟ پھر گہری سانس لے کر بولی، جاؤ، جاننا ہے تم پسند کرتی ہو، میں اس سے تمہاری شادی کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ نا جسے تم پسند کرتی ہو، میں اس سے تمہاری شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ سن سکیں گی؟ بتا دو، اب تو ہر بات سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ یوسف۔ رشیدہ کی قوت گویا سلب ہو کر رہ گئی۔ پہلے تو متحیر، پھر کرب سے یک ٹک دیکھتے ہوئے بولی، یوسف، کہا تھا نا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ جانے یوسف میری نسل کو کب بخشے گا؟ میرا دل بد دعا دیتا ہے اسے، میری نسل کھا گیا وہ۔ شدید غم کی کیفیت میں مبتلا وہ زینب کے کمرے سے نکلتی چلی گئیں اور زینب کو گزرے سال یاد آنے لگے۔ حبیبہ یوسف کی ماں سے سلائی سیکھنے جاتی تھی۔ ان کا گھر پڑوس میں یوسف کے گھر کے سامنے ہی تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ اگر یوسف کو حبیبہ سے محبت تھی تو حبیبہ کو بھی یوسف سے شدید محبت تھی۔ حبیبہ کی بات بچپن سے ہی چچا زاد احمد سے طے تھی۔ یہ بات یوسف کو تب پتہ چلی جب یوسف کے کہنے پر اس کی ماں اس کا رشتہ لے کر ان کے گھر آئی تھی۔ یوسف بہت افسردہ تھا، لیکن حبیبہ کو شدید رنج تھا۔ حبیبہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور بار بار خودکشی کی دھمکی یوسف کو دیتی تھی۔ وہ بہت دل برداشتہ تھی۔ ایک دن جب وہ دونوں ملے تو بھی وہ زہر کھانے اور مرنے کی باتیں کر رہی تھی۔ تو پھر کیا کروں میں؟ یوسف بھی ضج ہوا تھا۔
ان نامساعد حالات نے انہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا تو وہ دونوں ایک انتہائی فیصلہ کر بیٹھے، گھر سے بھاگنے کا۔ وہ دونوں گھر سے بھاگے۔ سارے علاقے میں کہرام مچ گیا۔ جو سن رہا تھا دونوں پر لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کچھ عرصہ تک وہ رو پوش رہے۔ حبیبہ کا بھائی ان کے خون کا پیاسا ہو گیا۔ کئی مہینے گزرنے کے بعد دونوں خاندانوں میں صلح مشورے سے اور باہمی رضامندی سے اس رشتے کو قبول کر کے معاف کرنے کا جب عندیہ ملا تو انہیں واپس بلا لیا گیا۔ ان دونوں نے خفیہ نکاح کیا تھا۔ ان کے واپسی پر باقاعدہ ولیمہ کیا گیا۔ وہ دونوں خوش تھے۔ حبیبہ امید سے تھی۔ رشیدہ بیٹی سے ملنے اس کے گھر آتی تھی۔ کئی بار والد اور بھائی بھی ملنے آئے تھے۔ یوسف پڑھ رہا تھا۔ یوسف کا باپ گریڈ 14 کا ملازم تھا۔ ایک ہی بیٹا تھا۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ یوسف حبیبہ کی سنگت میں بہت خوش تھا۔ وہ باقاعدگی سے اس کا چیک اپ کرانے لے جاتا تھا۔ ان دنوں حبیبہ کی طبیعت بہت بوجھل تھی۔ دل عجیب سا بے چین ہو رہا تھا کہ اتنے میں اس کی ماں اور زینب اس سے ملنے آئی تھیں۔ اس دن ان میں کافی ہنسی مذاق چلتا رہا۔ پھر اس رات جب ساری دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی کہ رات 12 بجے اسے حسن کی کال آئی۔ وہ ان کے شہر آیا تھا اور ویگن کے اڈے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تیار ہو کر اسے لینے نکلا۔ اسی رات ٹھیک 1 بجے موت اور تباہی نے اس کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ فائرنگ سے سارا علاقہ گونج اٹھا۔ اس گھر میں 4 افراد کا بڑی بے دردی سے قتل ہوا تھا۔ وہ اور حسن ٹیکسی میں بیٹھ ہی رہے تھے جب پرویز نے اسے کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ گھر مت آنا، جنید نے تمہارے سارے گھر والوں کو مار دیا ہے۔ اس کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھینچ لی گئی ہو۔ اس رات ٹیکسی میں وہ اور حسن یہاں سے کسی دوسرے شہر چلے گئے، جبکہ اسی رات جنید بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اگلے دن اپنے گھر کے دروازے پر یوسف کو دیکھ کر وہ شدید حیرت سے دوچار تھی۔ میں آنٹی سے ملنے آیا ہوں، معافی لیے بنا یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ وہ اپنی ضد پر اڑا تھا۔ اس کی ماں پرسکون سی بیٹھے ہوئے چپ تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ جو کچھ کیا میں نے وہ غلط طریقہ تھا۔ اگر آپ کی رضا نہ تھی تو مجھے بھی زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اولاد کو بھی اپنی مرضی منوانے کے لیے غلط طریقے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اس سے خاندان اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ آپ نے بھی بیٹی کھوئی، میں نے بیوی بچہ اور ماں باپ کھوئے۔ وہ دلگیر تھا۔ میں مزید گناہ کا بوجھ اپنے وجود پر نہیں لا سکتا۔ آپ میرے لیے اتنی ہی معتبر ہیں جتنی کہ حبیبہ کے لیے تھی۔ میں نے تو کب کا معاف کیا۔ میری غلطیوں کی سزا اگر میری اولاد کو مل رہی ہے تو اللہ مجھے معاف کرے۔ اب جاؤ بیٹا، آئندہ یہاں مت آنا کہ جوان بیٹے پر ماں کا زور نہیں چلتا۔ اس دن اس کا وجود ہلکا پھلکا ہو گیا، لیکن اضطراب کی کیفیت نہ چھوٹی تھی۔ رشیدہ کئی دنوں سے چپ چاپ تھی، لیکن زینب کچھ زیادہ ہی یاسیت میں گھری نظر آتی تھی۔ ماں کے لیے الگ پریشان تھی۔ خالہ زہرا کو ان کا بیٹا عمرہ پر لے گیا تھا۔ گھر میں اب خاموشی کا راج تھا۔ اس گھر سے خوشیاں اس دن سے چلی گئی تھیں جب اس گھر کے دور و دیوار کسی کے ناحق خون سے رنگ گئے تھے۔ اس کی اجری صورت رشیدہ کی تکلیف کو بڑھا رہی تھی۔ وہ بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ ان کا بلڈ پریشر بڑھنے لگا اور پھر ایک ایسی ہی کالی سیاہ رات رشیدہ کو دوسرا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں۔ ان کی حالت کافی سیریس تھی۔ وہ اس تنہائی اور اکیلے پن میں اور کنوتی ہوئی جا رہی تھی۔ یوسف کو آفس سے پتہ چلا کہ وہ بھی ماں کی خیریت معلوم کرنے آیا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں آ کر وہ ہو جائے گا۔ اس نے جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ہاسپٹل سے واپسی کے بعد رشیدہ نے اسے بلایا اور زینب کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے اگلے دن وہ ترکی چلا گیا۔ کمپنی کی طرف سے اسے ترکی بھیجا گیا تھا۔ جس شام وہ ترکی گیا اسی رات رشیدہ کی وفات ہو گئی۔ اس کی بے یار و مددگار لاش کو کندہ محلے والوں نے دیا۔ غرور انسانی ذات کے لیے ہی نہیں، خاک کی چیز خاک میں ملنی ہے۔ اگلے چند دن بعد خالہ زہرا آ گئی تھیں۔ یا خالہ زہرا ہیں یا خالہ اور زہرا ہے، آ گئی تھی۔ رشیدہ کی ملنے کی خبر نے انہیں بھی رنجیدہ کر دیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی صدمے اور دکھ کی گہری چھاپ میں تھی۔ اسے دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ پورے 2 ہفتے بعد یوسف کا فون آیا۔ رشیدہ کی طبیعت کا پوچھا۔ اس نے رشیدہ کے انتقال کی خبر اس سے چھپائی کہ وہ اس پر ترس کھا کر کہیں چلا نہ آئے۔ اس کی ماں کو گزرے 4 مہینے ہو گئے تھے۔ خالہ وزیرہ کے ساتھ نے اس کو ڈھارس دی تھی۔ دن پڑ لگا کر اٹھ رہے تھے۔ خالہ وزیرہ بازار گئی تھیں۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر اس نے کھانا بنایا، پھر رسالہ لے کر دھوپ میں بیٹھ گئی۔ بوریت ختم ہونے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ موبائل اٹھایا، یوسف کا نمبر پریس کیا۔ فون کسی لڑکی نے اٹھایا۔ یوسف؟ اس کی آواز میں تحیر تھا۔ جی، وہ تو واش روم میں ہے، میں آپ کا بتا دوں گی، کال بیک کر لیں گے۔ وہ لڑکی کی آواز نے اس کے کانوں سے دھواں اڑا دیا۔ جی نہیں، انہیں صرف یہ کہنا ہے کہ آئندہ فون نہیں کرنا۔ وہ کال کرتا رہا، وہ نظر انداز کرتی تھی۔ رات کو وہ عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب دوبارہ کال آئی۔ اسے نماز پڑھتا دیکھ کر خالہ نے کال اٹینڈ کی۔ بیٹا، وہ تو نماز پڑھ رہی ہے،
پھر خالہ نے جو طویل بات شروع کی کہ ساری داستان سنا دی۔ اسے خالہ پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس بات کو اتنے مہینے سے چھپا رہی تھی وہ سب بتا گئی تھی۔ بیٹا لو، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ تم نے بتایا کیوں نہیں مجھے؟ اس نے زینب کو لتاڑا۔ اب کی بار اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا۔ یوسف نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ کچھ دن کاغذات اور ویزے میں لگا، پھر اسے کال کر کے ترکی آنے کا بتایا تو وہ ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ میں نہیں آ سکتی، دیکھو میرا دماغ خراب مت کرنا، کل کی فلائٹ ہے، میں خود نہیں آ سکتا، اس لیے تمہیں اکیلے ہی آنا ہوگا۔ پھر وہ اکیلے ہی چلی گئی۔ ایئرپورٹ پر وہ لینے آیا تھا، بلیک جینز پر وائٹ شرٹ پہنے، گلاسز لگائے۔ وہ اس کی جانب آیا تو وہ چونک اٹھی۔ اس کا بیگ ہاتھ میں لے کر گاڑی کی طرف آیا۔ سفر کیسا رہا؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک تھا۔ استنبول کی سڑکوں کو غور سے دیکھا۔ دیکھتی وہ اس سے کہہ رہی تھی۔ وہ گھر آ گئے، 2 بیڈ رومز کا چھوٹا سا گھر اسے حقیقتاً بہت اچھا لگا تھا۔ باہر چھوٹا سا باغیچہ جس میں بہت سے خوبصورت پھول کھلے تھے، بالکل وائٹ سا نکھرا نکھرا سا گھر۔ میرا کمرہ کون سا ہے؟ پورا گھر دیکھنے کے بعد وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ ایک پل کو تو وہ کچھ حیرانی سے اسے دیکھتا رہا، پھر یکدم سے بولا، وہ سامنے والا؟ اس نے نوٹ کیا وہ اس سے کترا رہی تھی یا پھر خفا تھی، لیکن اس نے بھی زیادہ کوریدا نہیں۔ وہ صبح سویرے کام پر چلا گیا۔ وہ گھر پر اکیلی تھی، کام کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ باہر باغیچے میں نکل آئی، تھوڑی دیر چہل قدمی کی، اتنے میں یوسف کی کال آئی، شام کو کھانا باہر کھائیں گے، تیار رہنا۔ شام کو جب وہ آیا تو وہ سادہ سی تیار تھی۔ ریسٹورنٹ میں کافی رش تھا۔ ایک لڑکی کونے والی ٹیبل پر ان کا والہانہ استقبال کرنے کو تیار کھڑی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ پھولوں کا بوکے دیتے ہوئے وہ بڑے اتفاق سے ملی۔ شاید یہ وہی ہے، وہ دل میں سوچنے لگی۔ زینب کی طبیعت مکدر ہو گئی، اسے اس لڑکی سے بیر ہو گیا تھا۔ بے دلی سے کھانا کھایا۔ یوسف اس کی بے چینی اور اضطراب محسوس کر رہا تھا۔ واپسی میں بھی وہ خاموش تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی یوسف نے اسے روکتے ہوئے پوچھا، وہ تمہیں علینا سے کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ کچھ پل بعد یوسف نے کہا، تم بہت روڈ تھیں اس کے ساتھ۔ میں ہوں ہی ایسی، اس نے طنز دے مارا۔ تم نے روڈ بیہیو کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ پھر اسے جاتا دیکھ کر بولا، مجھے ایک کپ چائے بنا دو۔ یوسف کے الفاظ نے اسے دکھ دیا، لیکن وہ زیادہ نخرے نہیں دکھا سکتی تھی کہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ چائے رکھ کر وہ جانے لگی تو اس نے کہا، ذرا سر دبا دو۔ کچھ دیر کی شش و پنج کے بعد اس نے بیڈ کے کنارے بیٹھ کر سر دبانا شروع کیا۔ یوسف کی آنکھیں بند تھیں۔ حبیبہ کے ہاتھوں میں جادو تھا۔ جب وہ میرا سر دباتی تھی تو مجھے زینب اس کی بات پوری سن نہ پائی، اٹھ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ حیران پریشان سا اٹھ کر دروازے کی طرف دیکھتا رہا۔ صبح سنڈے تھا۔ وہ دیر سے اٹھا، کچن میں آیا، وہ پہلے سے موجود تھی۔ وہ چائے بنا رہی تھی۔ وہ بغور اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ساری رات روتی رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، بالکل سرخ۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر وہ اس سے بچنے کی خاطر باہر جانے لگی تو اس نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ پھر حبیبہ کا نام نہیں لوں گا، میں نے ایسا نہیں کہا۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتا بولا، وہ لڑکی کون ہے جس کے لیے تم نے مجھے باتیں سنائی؟ وہ پھٹ پڑی، وہ میرے ساتھ کام کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جانے دو مجھے۔ وہ لاؤنج میں آ گئی۔ جب وہ لاؤنج میں آیا تو وہ کمرے میں چلی گئی۔ وہ ٹی وی دیکھنے لگا۔ زینب اس کے رویے کو، اس کی بے رخی گردان رہی تھی۔ اس کے خیال میں وہ اس لڑکی پر فریفتہ تھا۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی یوسف سے ایک محبت بھرا جملہ نہ سنا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک مکان کے کرایہ دار تھے۔ اگلے ویکنڈ وہ دوستوں کے ساتھ تفریح کی غرض سے کسی دوسری شہر گیا تھا۔ وہ رات دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ آیا۔ اس نے کال کی، باہر برف پڑ رہی ہے، ہمارا آنا کینسل ہے، میں صبح آؤں گا۔ اس کے ان الفاظ پر تو دھیان ہی نہیں تھا۔ دھیان تو بیک گراؤنڈ میں سے آتی آوازوں میں سے علینا کی چہکتی آواز پر تھا، جس کو سن کر وہ سن سی ہو گئی تھی۔ وہ پوری رات اس نے جلتے کوئلوں پر بتائی تھی۔ اس کی تو موج تھی، ایک اس کی وجہ سے جان سے چلی گئی، دوسری کو بے وقوف بنا کر گھر میں بٹھا دیا اور خود باہر عیاشیاں کرتا پھر رہا تھا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اپنے گالوں پر آئے آنسوں کو صاف کر کے اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ اگلی صبح وہ گھر آیا۔ وہ لاؤنج کی صفائی کر رہی تھی۔ رات کو برف باری کی وجہ سے میں پاکستان جانا چاہتی ہوں، مجھے آج کا ہی ٹکٹ چاہیے ہے، بات کاٹ کر اس نے بالکل سپاٹ آواز میں کہا۔ یوسف کو جیسے کرنٹ لگا۔ کیا تم اکیلے کیسے رہو گی؟ یہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر وہ قدرے سکون سے بولا، تو جاؤ۔ وہ کچن میں پانی پینے گیا، زبان سوکھنے لگی تھی۔ میرا ٹکٹ؟ وہ اس کے سامنے آئی۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے ٹالا۔ عیاشی کے لیے ہیں؟ اس کے الفاظ پر صبر کے گھونٹ پیتا وہ نرمی سے بولا، تنگ مت کرو، وہاں رہو گی کس کے پاس؟ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان تو میرے بغیر نہیں جا سکتی، اس نے دو ٹوک کہا۔ وہ رونے لگی، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ دیکھو میں پوری رات سو نہیں پایا، اب مجھے سونے دو، بعد میں بات کروں گا۔ اس کی بات نے
आग भड़काई थी। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना समझ में नहीं आ रहा, वो चिल्लाई। ग्लास टेबल पर रखकर उसके हाथ पकड़े वो उसे लाउंज के सोफे पर बिठाता बोला, मुझे पता है तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब ये बताओ कि जाने की बात क्यों कर रही हो? अगर तुम ये समझ रही हो कि मैं सारी रात अलीना के साथ था तो ये बिल्कुल गलत है। मैं दोस्तों के साथ था, अलीना भी थी। हम बर्फबारी की वजह से रुक गए थे, वहाँ दूसरी लड़कियाँ भी थी। तुम्हारे होते हुए मैं किसी दूसरी। कुछ तवक्कुफ के बाद बोला, अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं अलीना के साथ शादी न कर लेता। कौन रोक सकता है मुझे? उसके दिल में क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। उसकी रोती बरसती आंखों को मोहब्बत से देखता वो मजीद गोया हुआ, मैं तुम्हारे करीब कैसे आऊँ? क्योंकि पहले ही दिन से तुमने अपना कमरा अलग कर लिया था। मैं ज़बरदस्ती का कायल नहीं। फिर तुम ही बताओ कि मैं। वो रुका। तुमने भी मोहब्बत का इजहार नहीं किया? उसके लबों पर शिकवा था। अभी अभी किया है, पहले भी किया है। वो हैरान हुआ। जब से मैं इस्तांबुल आई हूँ, याद करो कभी तुमने मेरी तारीफ़ की हो या मोहब्बत भरा कोई जुमला कहा हो? मुझे लगा तुम पछताने लगे हो मुझसे निकाह करके। वो शिद्दत से रोने लगी। वो मुस्कुराने लगा। अपना बाजू उसके कंधे के गिर्द लपेटे वो उसको अपने सीने से लगाता बड़े जज्ब से बोला, तुम्हारी जगह यहाँ है। मैं ये भूल गया था कि जो लड़की अपनी बहन से जलती हो वो जिंदा खूबसूरत लड़की से क्यों ना जलती होगी। यार ये तो ज़्यादती है। मैं किसी और की तारीफ़ नहीं कर सकता। उसके फूले मुंह को देखकर यूसुफ बेख्तियार मुस्कुराने लगा। फिर बड़ी याद से पूछा, अब भी पाकिस्तान जाओगी? ज़ैनब ने कोई जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। उसका रवैया उसके साथ बहुत नरम और मोहब्बत आमेज़ था। ये शब व रोज़ बहुत अच्छे गुजर रहे थे। जुनैद ने कॉल की थी, शायद खाला वज़ीरा से उसे नंबर लिया था। ज़ैनब को खूब गालियाँ दी थी, माँ पर लानत भेजी थी, धमकियाँ भी देता रहा। वो सब कुछ सुनती रही। क्या करती? गलती उसकी थी। वो उम्मीद से हुई थी। यूसुफ उसका बहुत ख्याल रखने लगा। सब कुछ ठीक था, लेकिन सब ठीक नहीं रहा। उस बनते बसते घर में नफरत की चिंगारी भड़क उठी थी। उसे प्यास लग रही थी। वो पानी पीने कमरे से निकली। रात के 1 बज रहा था। रात वो जल्द सो गई थी। इन दिनों उसकी रूटीन अजीब सी हो गई थी। यूसुफ देर तक टीवी देखता। उसके आराम की गर्ज से वो भी कभी कभार खुद भी जल्दी सोने की कोशिश करता, लेकिन आज नींद नहीं आई तो टीवी के सामने बैठा किसी से मोबाइल पर बातों में मसरूफ़ था। हाँ, मैं उससे इंतकाम लेना चाहता था। किस तरह उसकी माँ और भाई ने मेरा ख़ानदान को तबाह कर दिया। मेरा बच्चा, मेरी बीवी, कैसे भूल सकता हूँ मैं? फिर देखो उसी यूसुफ से जिससे उसकी माँ बेपनाह नफरत करती थी, कैसे खुद ही बुलाया और अपनी बेटी का निकाह कर दिया। अब अगर वो ज़िंदा होती तो देख लेती कि किस तरह उसकी दूसरी बेटी भी उसी यूसुफ के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये उसने क्या सुना था? वो रात थी या क़यामत? उसकी ज़ात के तो परखचे उड़ा दिए थे उस शख्स ने। धज्जियाँ बिखेर कर रख दी। एक आग ने पूरे जिस्म को लपेट में ले लिया। वो जिंदा कैसे थी? उसे खुद ही तराकना था। वो बिस्तर था या कांटों भरा दोज़ख? लरजते वजूद को थामे वो लेटी, पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उस शख्स की तरह जो अब उससे बहुत दूर हो गया था। देर से सोने की वजह से वो सुबह देर से उठा। वो कमरे में नहीं थी। उसने पूरे घर में देख लिया, वो नहीं थी। वो हैरान हुआ। वो भी बताए बगैर घर से कभी नहीं निकली थी। कॉल की जो कि अटेंड नहीं हुई। फ़ोन बंद था। उसके दिल को कुछ होने लगा। कुछ याद आने पर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। तो क्या उसने मेरी बातें सुन ली? उसके दिल को कुछ होने लगा। उसने हर जगह ढूंढा। सोच वो कहीं नहीं थी। ये सोच सोच कर उसकी दिमाग की रगें फटने लगी। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन भी। वो किसी दोस्त को नहीं बता सकता था हसन पाकिस्तान में था। वो कुछ नहीं कर सकता था। हसन के साथ होने वाली गुफ्तगू वो सुन चुकी थी। मोबाइल ऑफ था। वो पागल हुआ जा रहा था। तीसरे दिन अलीना की कॉल आई, ज़ैनब मेरे घर पर है, आ जाओ। उसने इत्मीनान भरी सांस ली। उसी वक्त वो वहाँ चला आया। वो बहुत उजरे हुलिये में उसके सामने थी। मैं इससे बात नहीं करूँगी, ज़ैनब ने अलीना से कहा। अलीना ने उसके इल्म में लाए बगैर यूसुफ को बुलाया था। वो उसे यहाँ देखकर शदीद तैश में आई थी। यूसुफ को देखकर आंखों ही आंखों में कुछ कहती घर से चली गई। उसने दोनों को तन्हाई में बात करने का मौका दिया था। वो उसके करीब आया तो वो चिल्लाई, घिन आती है मुझे तुमसे, इंतहाई कमीने हो तुम। दफ़ा हो जाओ वरना मैं यहाँ से भी कहीं चली जाऊँगी। चीखो मत, तुम्हारी तबीयत, अल्लाह करे ये बच्चा पैदा ही ना हो, मर जाए। वो चिल्लाई। अब अगर एक भी गलत लफ्ज़ मेरे बच्चे के लिए तुम्हारी ज़ुबान से निकला तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो बर्दाश्त न कर पाया। तुमसे बुरा कोई है ही नहीं। मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। इंतकामत शादी की थी तो जाओ, अब तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ। अब क्या लेने आए हो? यहाँ से जाओ। वो उस दिन नाकाम लौटा। वो कोई बात सुनने को तैयार न थी। अलीना से बात करते हुए उसने कहा, इसे समझाओ ना, वो तो पागल हो गई है। तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वो कुछ दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी। ऐसी हालत में औरत को कुछ मसले मसाइल होते हैं। 3 दिन बाद आया तो उसने मिलने से ही इनकार कर दिया। एक दिन अलीना की गैर मौजूदगी में वो आया। उसे साथ जाने का कहा। मैं तुम्हें नहीं जानती।
اس نے پہچاننے سے ہی انکار کیا۔ یہ ٹاپک چھوڑو، تم منافق ہو۔ میں کسی منافق کو نہیں جانتی۔ وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا تو وہ ایک دم سے اٹھنے لگی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھایا۔ ہاں، وہ سب میں نے کہا تھا، پر وہ پہلے کی بات تھی جب میرے دماغ میں انتقام کی بات چل رہی تھی۔ میں بھی انسان ہوں، میں بھی خطا کر سکتا ہوں۔ کیا تم مجھے مارنے نہیں آئی تھی؟ کیا تمہارے بھائی نے کیا تمہیں بھائی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے کیا تمہارے بھائی نے میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میرا بھائی کیا چاہتا ہے، وہ تصحیح کرتے ہوئے چلا کر بولی۔ تم نے جھوٹ بول کر شادی کی، محبت کا دھوکہ دیا۔ وہ رونے لگی۔ ابھی میں کہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، میں صحیح سوچتی تھی، تم نے محبت کے نام پر لوٹا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر پھیلانا چاہا، جسے زینب نے جلدی سے جھٹکا۔ ہاں، انتقامت شادی کی، لیکن جب تمہاری ماں کے انتقال کا پتہ چلا تو یہ انتقام خود بخود ختم ہو گیا۔ اور محبت تو میں جھوٹ مت بولو دغا باز انسان، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے اپنا فیصلہ سنایا۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھی۔ کئی دن گزرے، وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ علینا نے کافی سمجھایا، اس کے کانوں پر جو تک نہ رینگی۔ علینا نے یوسف سے کہا کہ وہ جاب کر کے اپنا اور بچے کا خرچہ خود اٹھانا چاہتی ہے اور جلد ہی اپنے رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈ لے گی۔ یوسف بھڑک اٹھا اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ دن پڑ لگا کر اڑ رہے تھے، رات وہ گہری نیند سویا تھا جب علینا کی کال آئی۔ یوسف، زینب کی طبیعت ٹھیک نہیں، جلدی آؤ۔ اس نے بستر سے چھلانگ لگائی، جانے وہ کتنے منٹوں میں پہنچا تھا۔ وہ اسے وہاں سے سیدھے ہاسپٹل لے گئے تھے۔ صبح ایک نئی امید کے ساتھ بیدار ہوئی، اس نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ 2 دن ہاسپٹل میں رہ کر وہ اسے سیدھا گھر لے آیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی، لیکن یوسف نے ایک نہ سنی۔ گھر آ کر بھی اس نے کافی فساد ڈالا تھا، لیکن یوسف نے جیسے کانوں میں روئی ڈال لی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ روڈ اور کترائی سی رہی۔ فہد کو سنبھالتی، وہ گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ وہ اس کی بے اعتنائی کا شکار تھا۔ فہد کو گود میں اٹھائے وہ ٹی وی دیکھنے میں منہمک تھا جب وہ اس کے پاس آئی تھی۔ سلانا ہے اسے۔ فہد 3 مہینوں کا ہونے والا تھا۔ ابھی کھیل رہا ہوں اس کے ساتھ۔ یک دم سے اسے چھپٹ لینا چاہا تو وہ حیران ہوتا، وہ اسے خود ہی اس کے حوالے کر گیا۔ ٹی وی سے بور ہو کر وہ کمرے میں آیا۔ وہ فہد کو سلا چکی تھی اور نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر دراز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر بے نیازی سے وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ کر اس کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ میں یہیں سوؤں گا تو میں دوسرے کمرے میں سو جاؤں گی، اس نے اٹھ کر کہا تو وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے سامنے آیا۔ جہاں تم ہوگی وہاں میں ہوں گا۔ کچھ پل اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نہایت درستی سے کہا، کب تک ڈھونگ رچاؤ گے؟ کتنی منافقت دکھاؤ گے؟ اور تم کب تک ذلیل کرو گی اور کتنا ذلیل کرو گی؟ کہا تھا نا کہ انتقام لینے کا سوچا تھا، لیکن تمہاری ماں کی وفات کے بعد میرا وہ انتقام سب ملیا میٹ ہو گیا۔ میں تو صرف انہیں اذیت دینا چاہتا تھا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی سچائی ہے۔ میں اس وقت کمینہ پن دکھا رہا تھا، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم تنہا ہو تو میں نے تم پر ترس کھایا، رحم کیا، ہے نا؟ وہ مزید کرختگی سے بولی۔ ہمدردی؟ ہاں، یہ تو تم یوں بھی کہہ سکتی ہو کہ محبت سے مغلوب ہو کر۔ اس نے یکدم سے یوسف کی بات کاٹی۔ پھر جھوٹ؟ تو ٹھیک ہے، جو بھی ہے، اب میں ہی تمہارا ہوں اور تم ہی میری ہو۔ جو سمجھتی ہو وہ سمجھتی رہو تم۔ میں بتا بتا کر تھک چکا ہوں، اب تم مرو یا جیو، اب صرف میری ہو۔ یہاں سے جانے کا مطلب تمہاری ٹوٹی ہوئی ٹانگیں ہوں گی۔ وہ غصے سے بولا، میں یہاں اس کمرے سے دفان ہو رہا ہوں، اب کبھی تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم خود نہیں بلاؤ گی، چاہے ساری زندگی ایسے ہی گزر جائے۔ اور ہاں، پلٹ کر نہایت درستگی سے بولا، اب اس موضوع پر کوئی بات نہ سنو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ وہ چلا گیا، جاتے جاتے دروازہ دھاڑ سے بند کرنا نہ بھولا تھا۔ پچھلے 8 مہینے سے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے وہ ایک اجنبی کی طرح بیہیو کر رہی ہے۔ اب بیٹے کے بعد تو میری کتے جتنی اوقات بھی نہیں ہے۔ میں کسی کو خوش رکھ ہی نہیں پایا۔ دل کرتا ہے خود کو ختم کر لوں۔ نہ میرا وجود ہوگا، نہ ہی یہ مسئلے مسائل۔ وہ علینا سے بات کر رہا تھا۔ وہ بہت دل برداشتہ تھا۔ علینا ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ زینب کچن میں تھی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے علینا سے کہتا کافی مزمل دکھائی دے رہا تھا۔ زینب چائے لے کر آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ وہ بھی صوفے پر بیٹھی اور علینا سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ علینا کے جانے کے بعد جب وہ رات کو بستر پر لیٹی تو ساری رات کروٹیں بدلتی گزری۔ اگر میں اکیلی ہوں تو وہ بھی تو تنہا ہے، میرا تو بھائی ہے، اس کا تو میرے سوا کوئی نہیں۔ اگر اس نے غلطی کی تو سب سے زیادہ غلطی تو میرے گھر والوں نے کی۔ حبیبہ کو مارا، اس کے گھر والوں کو مارا، پھر میں صرف اس کو کیوں خطاوار ٹھہراؤں؟ میں نے بھی تو گناہ کیا ہے، اسے مارنے میں شریک تھی۔ اگر اس نے دل برداشتہ ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھا لیا تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ صبح کسل مندی سے بیدار ہوتی جب وہ کچن میں آئی تو وہ پہلے ہی کچن میں موجود تھا۔ ایک عام سی نظر ڈالتا وہ لاؤنج میں چلا گیا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے وہ سو گیا تھا۔ پاستا بنا دوں؟ وہ یوسف کے پاس آئی۔ اس نے جواب نہیں دیا۔
دوبارہ کہنے پر بھی جواب نہ آیا تو اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، بخار چیک کیا، طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ایک بار پھر پوچھنے لگی۔ جواب نہ ملنے پر وہ قریب صوفے پہ بیٹھ گئی اور ہلکے ہلکے اس کا سر دبانے لگی۔ مت کرو، عادت ہو جائے گی۔ اس نے روکا، وہ بدستور دباتی رہی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی وہ اٹھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ اٹھ کر نیم دراز ہوا تھا۔ ناشتہ دو گی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہٹو۔ وہ سنجیدگی سے اٹھنے لگا۔ وہ مسکرائی، اسے دونوں ہاتھوں سے دھکیلتی اٹھنے سے منع کر گئی۔ کیا ہے؟ وہ برہم ہوا۔ کہیں جا رہی ہو؟ ہاں، وہ کرخت انداز میں بولا۔ تھوڑا مسکراؤ، خوفناک لگ رہے ہو۔ وہ شرارت کے موڈ میں تھی جبکہ یوسف کافی حد تک سنجیدہ تھا۔ میری مسکراہٹ کا تم کیا کرو گی؟ اس نے نظریں اس کی نظروں میں گھاڑ دیں۔ اسی مسکراہٹ پر تو سب لڑکیاں مرتی تھیں۔ وہ لطف اٹھاتی مسکرائی۔ اور تم؟ وہ اب لائن پر آنے لگا تھا۔ میں نہیں۔ وہ ہنوز مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سنجیدہ ہوا۔ جانے دو مجھے۔ وہ اٹھنے لگا۔ آفس سے لیٹ ہو رہا ہوں، اس نے بے چارگی سے کہا۔ اس نے سر نفی میں ہلایا تو وہ عاجزانہ انداز میں صوفے کی بیچ سے پشت لگا کر سر بیک پر رکھے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے آنکھیں بند کر گیا۔ ناشتہ تیار ہے، اٹھو۔ اس نے ترس کھایا۔ آنکھیں کھول کر اس نے بالکل عام سے نظر ڈال کر پاس پڑا موبائل اٹھایا۔ ٹائم دیکھا، 9:15 بج رہے تھے۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، میں ناشتہ نہیں کر سکتا۔ اٹھ کر وہ کمرے میں تیار ہونے چل دیا۔ پھر وہ بغیر ناشتہ کیے دفتر چلا گیا۔ وہ سارا دن زینب کا بہت اچھا گزرا۔ دل و دماغ پر چھائی قنوطیت ختم ہو گئی تھی۔ وہ ہنوز لا تعلق تھا۔ وہ اس کے کترائے کترائے رویے پر دل ہی دل میں ہنستی تھی۔ وہ اس کی لا تعلقی کو اب انجوائے کر رہی تھی۔ جانے کیوں اسے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگتی۔ اس کے کپڑے پریس کرنے تھے۔ رات کو تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ صبح آفس کے لیے کپڑے پریس کرنے لگی۔ کھانا ملے گا یا نہیں؟ اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس وقت بھوک نہیں کہہ کر کھانے سے انکار کیا تھا، اب کھانا مانگنے لگا۔ اس کا بیزار انداز زینب کو اس وقت بہت بھلا لگ رہا تھا۔ گردن موڑ کر قدرے خوشگوار موڈ میں بولی، کیا قسمت پائی ہے، مفت کی نوکرانی ملی ہے۔ ادھر کپڑے۔ وہ خاموشی سے چل پڑا۔ یکدم سے سوئچ آف کر کے وہ پیچھے چل دی۔ لگا رہی ہوں، رہنے دو۔ وہ ناراض ہوا۔ اس وقت تک بیڈ روم میں نہیں جا سکتے جب تک کھانا نہ کھا لو۔ اس نے راہ روک لی تھی۔ ناچار وہ اس کی تقلید میں اس کے پیچھے کچن میں آیا۔ ٹیبل پر کھانا لگا کر وہ اپنے کمرے میں گئی۔ فاحد سو رہا تھا۔ تسلی کر کے وہ واپس کچن میں آئی۔ وہ بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ حبیبہ کو بھی ایسے نخرے دکھاتے تھے؟ نہیں، وہ تمہاری طرح بدتمیز نہیں تھی۔ یکدم سے ترنت جواب آیا۔ وہ مسکرائی۔ او اچھا، تو سارے نخرے میرے لیے ہیں؟ نہیں۔ وہ بے دلی سے کھا رہا تھا، پھر بولا، نخرے اسے دکھائے جاتے ہیں جس پر آپ کا حق ہو۔ تو کیا حبیبہ بھی یہ حق نہیں دیتی تھی؟ وہ کھیر میں منہ میں ڈالتی مزید اس کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئے بولی۔ چمچ زور سے پلیٹ میں پٹکتے وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا، کیا ہر وقت حبیبہ حبیبہ کرتی رہتی ہوں؟ ہاں، مذاق تھی وہ، بولو۔ پھر یکدم سے کرسی زور سے دھکیلتا اٹھا، انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا بولا، ہر وقت تمہاری منتیں کروں، تمہارے سامنے کتے کی طرح پھرتا رہوں، پھر بھی تم خوش نہیں ہو۔ آئندہ اس کا نام لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حبیبہ کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو تم۔ وہ گھٹرایا۔ انتہائی بدتمیز، ہٹ دھرم ضدی۔ وہ شعلہ بار نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ تم نے بنایا ہے بدتمیز، ہٹ دھرم۔ پھر سکون آمیز انداز میں بولی، کھانا کھاؤ۔ جاؤ، نہیں کھاتا، بڑی مہربانی۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ سے چراتا چل پڑا۔ سوری کر رہی ہوں، کھا لو۔ انہی اداؤں سے لڑکیوں کو دیوانہ بناتے ہو۔ سوائے تمہارے۔ وہ طنز سے باز نہ آیا۔ میں بیوقوف نہیں، وہ اترائی۔ میں لڑکیوں کو دیوانہ بناتا ہوں کہ نہیں، مگر تم یہ کام خوب کر لیتی ہو۔ وہ چوٹ کر کے پانی پینے لگا۔ کس کو بنایا؟ سوالیہ لہجہ مگر مسکراتی آنکھیں جاننے کو بے تاب تھیں۔ مجھے۔ اس نے کھلے دل سے یکدم سے اعتراف کیا۔ پر تم تو لڑنے مرنے پر تیار ہو۔ دیوانے ایسے کرتے ہیں؟ دیوانہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ کچھ توقف کے بعد بولا، اب جا سکتا ہوں، کھانا نہیں کھانا مزید۔ پھر بیزار سا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ زینب کچن سمیٹ کر چائے بنا کر اس کے کمرے میں دینے آئی۔ یوسف لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل کام میں مصروف رہا۔ اس نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم سچ سچ بتا دو کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا؟ اس کے اچانک اس سوال پر وہ نظریں لیپ ٹاپ پر سے ہٹاتے ہوئے بولا، کیا سچ؟ تم نے انتقامت نکاح کیا تھا؟ ہاں، میرے دل میں انتقام کی آگ بھڑکی تھی۔ میں جان بوجھ کر تمہاری طرف بڑھا۔ میں تمہاری محبت کی آڑ میں تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو شکست دینا چاہتا تھا، لیکن جب تمہاری ماں کا انتقال ہوا تو میں اپنے تمام ارادوں سمیت دستبردار ہو گیا۔ اس عداوت کی جنگ سے میں عاجز آ چکا تھا۔ اگر میں تم سے مخلص نہ ہوتا، انتقام لینے پر ہی قادر ہوتا، تو پھر یہاں کیوں بلواتا تمہیں؟ اب ہر وقت یہ صفائیاں میں نہیں دے سکتا، اب مزید وضاحتیں نہیں دوں گا میں۔
اس نے بات ختم کرتے ایک بار پھر لیپ ٹاپ پر نگاہیں مرکوز کی۔ حبیبہ کو بھی تم اسی طرح نظر انداز کرتے تھے؟ شکوہ لبوں سے پھسلا۔ وہ مجھے نظر انداز نہیں کرتی تھی، وہ زور دیتا ہوا ہنوز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی۔ وہ چپ رہا۔ بولو نا، تمہیں اس سے زیادہ محبت تھی؟ تم سے زیادہ۔ وہ ہنوز مصروف تھا۔ جھوٹ۔ وہ نہ مانی۔ وہ تمہیں میری ہر بات جھوٹ لگتی ہے۔ اس نے تمہارے لیے جان دی تھی۔ میں تمہارے لیے جان دوں گا۔ مجھے یقین نہیں۔ وہ بے یقین تھی۔ ٹرائی کر کے دیکھو۔ وہ آزمانے پر آمادہ کرنے لگا۔ تو تم مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ شکوہ ابھرا۔ تم نہیں جانتی۔ دیکھو، مجھے اس نے حکم دیا۔ تمہارے حکم کا غلام ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھو مجھے، اس نے حکم دیا۔ تمہارے حکم کا غلام ہوں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، اگر چاہو تو ساری رات دیکھو تمہیں۔ وہ مسکرائی۔ اسی مسکراہٹ پر تو مر مٹا میں۔ باہر برف پڑ رہی تھی۔ وہ یوسف کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے دنیا مافیہا سے بے خبر عشق کی راہ پر گامزن تھی۔ وہ جس والہانہ نظروں سے دیکھتا باتیں کرتا جا رہا تھا، وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین انسان سمجھ رہی تھی۔ جس محبت کی بنیاد حبیبہ نے رکھی تھی، اس کی تکمیل زینب نے کر دی تھی۔ اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگاتے یوسف نے اسے خود سے مزید قریب کیا۔ وہ مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ نے ہی تو یوسف کو دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ اس دیوانی کی ہر ادا پر مر مٹا تھا، اور وہ دیوانی صرف یوسف پر مرتی تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ چھوٹا سا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں دوسرے ناولز کی طرح یہ ناول بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔